السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ آپ وہ اخبارات دیکھ رہے ہیں جو عید کے چوتھے روز آپ کے گھر میں ڈیلیور ہوئے، جن کے اندر بہت ساری خبروں کے علاوہ ملک بھر کے مختلف حصوں سے سیلاب کی آمد کی بھی کچھ خبریں آپ کو ملیں گی۔ اس کے اندر بعض علاقوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا جو ابھی تک اموات ہوئی ہیں، ان کے اوپر فوکس کیا گیا۔ ان تمام خبروں کے اندر کہیں پینک کا عنصر نہیں ہے، لیکن چونکہ معلومات اس قسم کی آ رہی ہیں اور آزاد جموں کشمیر کے اندر بارش ہو یا پنجاب کے بعض حصوں میں بارش ہو یا خیبر پختونخوا کے بعض حصوں میں بارش ہو، ملا کے ماحول ایسا بن گیا ہے کہ 2010 اور 2011 کے فلڈز کی یاد تازہ پبلک ڈسکورس کی حد تک ہوتی ہوئے میں نظر آتی ہے۔ ہمارے بہت سارے دوستوں نے ہمیں کال کیا اور ہم سے پوچھنا یہ چاہا کہ ہمیں بتائیں کہ جو خبریں چل رہی ہیں کیا 2010 کا معاملہ ریپیٹ تو نہیں ہوگا، فلڈ اگر آ رہا ہے تو کس قسم کا ہوگا، صرف پانی بڑھ رہا ہے، بارشیں جو لیٹ ہو رہی ہیں اور تواتر کے ساتھ ہو رہی ہیں ان کا اثر کیا پڑے گا۔ پاکستان کے فارمر سے لے کر پاکستان کے عام شہری تک لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اس سال فلڈز کے حوالے سے کیا کیفیت ہے۔ تو پروگرام ہم نے یہ ترتیب دیا ہے۔ ڈاکٹر ظفر اقبال قادر صاحب جو چیئرمین ہیں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان کے مشکور ہیں۔ ہمیں پشاور سے شہزاد بنگش صاحب جو ڈائریکٹر جنرل ہیں پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی KPK، وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ مجاہد شیردل صاحب DG پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پنجاب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تینوں کا میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ کوئکلی ذرا میں ایک راؤنڈ کروں ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہوئے، اگر آپ کو اس وقت لوگوں کو یہ ڈسکرائب کرنا ہو کہ پاکستان کے اندر جو بارشیں ہوئی ہیں یا ہونے والی ہیں اس سے فلڈ کا تھریٹ کیا ہے یا ہے بھی یا نہیں، تو آپ کس طرح بیان کریں گے؟ جی طلعت صاحب، بہت شکریہ اس پروگرام کو کرنے کا۔ یہ میں سمجھتا ہوں بہت ٹائملی ہے، اس سے پہلے کہ مزید کوئی مشکلات ہو ہمیں پتہ ہونا چاہیے ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے، ہونے کیا جا رہا ہے۔ آپ اگر دیکھتے ہیں اس سال کا سیزن فورکاسٹ جو 15 جون کو ایشو کیا تھا پاکستان میٹ ڈپارٹمنٹ نے، وہ 5 سے 15% مور دین نارمل بارش کو پرڈکٹ کر رہا تھا۔ اس وقت کے جو موسمی حالات تھے وہ یہ واضح کر رہے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ جولائی کے مہینے میں 43% بلو نارمل رین فال ہوئی پاکستان۔ جی بالکل۔ اور فرسٹ ہاف آف اگست آلموسٹ ڈرائی گیا ہے، بہت کم بارش ہوئی۔ اور ایک موقع یہ تھا کہ مجھے یاد ہے ہم نے عید سے پہلے ایک میٹنگ کی تمام واٹر سیکٹر کے لوگوں کی، جس میں یہ سوچا گیا کہ خدا نہ خواستہ کہ ہم ڈراؤٹ کی طرف تو نہیں بڑھ رہے، کہ اس وقت اندازہ لگایا گیا تھا کہ اتنا کم پانی ہے ہمارے ریزروائرز میں، منگلا ڈیم میں، طبیعہ ڈیم میں، کہ شاید ہمیں اس سال کی جو رننگ کراپ ہے خریف کراپ کے لیے بھی ہم 20% کم پانی دے پائیں گے۔ بلکہ میں نے تو 4 فورکاسٹ جو ہیں مختلف لیولز پر آئیڈینٹیفائی کی۔ پہلی یہ تھی کہ جی بڑا فلڈ آ سکتا ہے 2 ماہ پہلے، اس کے بعد کہا گیا جی کہ 15% تک رینز ہیں، غیر معمولی ہیں لیکن اتنی غیر معمولی نہیں کہ فلڈ آئے گا۔ پھر کہا گیا جی کہ ہو سکتا ہے قحط کی کہیں کیفیت نہ طاری ہو جائے، ڈراؤٹ نہ ہو جائے۔ پھر کہا گیا جی کہ قحط اور فلڈ دونوں آ سکتے ہیں۔ سو آئی ایم اے لٹل کنفیوزڈ، بٹ اینی ویز گو اہیڈ، ہمیں بتائیے کہ اس پہ میں تفصیل سے بات کروں۔ 15-16 اگست کی بات مجھے یاد ہے، ابھی 10 دن بھی نہیں گزرے، اس میٹنگ میں باقاعدہ ڈسکس کیا گیا بائی دی ایکسپرٹس آن میٹرولوجی اینڈ کلائمیٹ چینج کہ جناب پاکستان میں اگست کے مہینے میں بھی ہم 40% بلو نارمل رین فال دیکھ رہے ہیں۔ یہ 10 دن پہلے کی بات ہے، اور سیریس کنسرن اگر 40% ہوگی تو پھر کیا بنے گا ریزروائرز کا اور ہماری اگلی کراپ کا کیا بنے گا۔ اور ساتھ یہ بھی تھا کہ 3 دن عید کے دنوں میں بارش متوقع ہے، تو ہم خوش تھے چلے بارش 3 دن ہوتی ہے، ایٹ لیسٹ ہمارا جو امیڈیٹ تھریٹ ہے ڈراؤٹ کا اس سے ہم بچ جائیں گے۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ عید کے موقع پہ واقعی اچھی بارش شروع ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بارش جو آج کل ہو رہی ہے اس وقت تک یہ فائدہ مند رہی ہے، ٹھیک، کیونکہ اس کا ڈیمیجنگ ایفیکٹ آپ پنجاب کو دیکھیں تو خدا کے فضل سے ویل پریپیئرڈ سیٹ اپ ہے، سارے کا سارا رسپانس فورس فلی آپریشنل ہے، PDM ایکٹیو ہے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹس الرٹ ہیں، تو جو بھی لوگ ولنریبل ایریا میں رہ رہے تھے ان کو انہوں نے ان ٹائم پیچھے سیف جگہوں پہ شفٹ کر دیا ہوا ہے۔ ایز وی سپیک اس وقت تک آپ کے پاس جو نیشنل اسسمنٹ ہے جی اس میں فلڈ کی جو گھنٹیاں بجاتے ہیں وہ ابھی تک ایسا سیریس نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک، ابھی بھی جو 2-3 دن کا ہیوی رین فورکاسٹ ہے اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ریورائن فلڈ کا خدشہ کم ہے، ٹھیک، دریائے سیلاب کا خطرہ اب بھی کم ہے، کوئی ایسی فکر کی بات نہیں ہے۔ ریور چناب جس وقت 1,27,000 کیوسیک پانی لے جا رہا ہے وہ نارمل بیہیویئر ہے، لیکن نارمل فی الحال جو ہے نا وہ لیٹ می گو ٹو پنجاب دین وی گو ٹو KPK، اور اس کے بعد حنیف صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک نیا ڈپارٹمنٹ بھی کریٹ کرنا چاہیے، دیٹ شوڈ بی کالڈ CLMF،
cancel my last forecast. But I'll come to that later on. Let me go to Sherdil Saab. Sherdil Saab, पंजाब के अंदर क्या कैफियत है? जितना पानी आता है पंजाब के अंदर से गुजरता है और फिर सिंध की तरफ रवा दवा होता है. What's your assessment for Punjab? जी, जैसे चेयरमैन एनडीएमए ने कहा कि वी हैड अ वेरी ड्राई जुलाई, 43% बिलो एवरेज मॉनसून, और इवन पंजाब में 29% बिलो एवरेज मॉनसून थी. एक ही अच्छा स्पेल हमारा मॉनसून का आया है विच वाज ऑन 3rd and 4th of August, जब हमें मच नीडेड रेनफॉल मिली. सेकंड स्पेल जो है वो पिछले 2-3 दिन से चल रहा था. मैं ये सब कहना चाहता हूँ कि रिवर्स सारे जो हमारे हैं पंजाब में वो बिल्कुल इस वक्त बिलो लो फ्लड लेवल पे हैं. एंड जितने भी ये रेन वाटर स्ट्रॉम्स हैं, नाले हैं, ये भी इस वक्त बिलो लो फ्लड लेवल पे हैं. इंडस जो है वो उसने पीक किया था सो फार इन दिस सीजन. हाईएस्ट डिस्चार्ज वाज 252,000 क्यूसेक जो कि जुलाई में हुआ था. उसके बाद से इंडस भी जो है वो इवन नाउ एज वी स्पीक टुडे, इंडस जो है वो लो फ्लड से भी नीचे के लेवल पे है. सेम इज द केस फॉर झेलम एंड चिनाब, रावी एंड सतलेज. तो ये बिलो लो लेवल जो है इस वक्त वाटर का डिस्चार्ज आपको बिलो लो लेवल, फिर लो के बाद फिर बिलो लो के बाद लो होगा, अगर खुदा ना खासा फिर मीडियम होगा, फिर हाई होगा, फिर ओवरफ्लो जो 2010 के अंदर हुआ. जी, लो के बाद मीडियम, फिर हाई, फिर वेरी हाई, फिर एक्सेप्शनली हाई. मैं आपको एग्जांपल सिर्फ ये देना चाहता हूँ कि इंडस अभी एज वी स्पीक 1,19,000 क्यूसेक का डिस्चार्ज चल रहा है तरबेला पे. लो फ्लड लेवल जो है वो शुरू होता है 250,000 पे. सो वी आर मच बिलो 250,000. तो अभी तो लो फ्लड की भी लेवल पे नहीं चीज आई. और माशाल्लाह अभी हम मॉनिटर कर रहे हैं, आरडी बेसिस से मॉनिटर करते हैं. एवरीथिंग इज फाइन राइट नाउ. हमारी डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेस जो हैं डिस्ट्रिक्ट्स में दे आर वेल इक्विप्ड, दे आर फुली फंक्शनल. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस जो हैं वो भी फुली इक्विप्ड हैं. इवन दो वी आर करंटली बिलो अ लो फ्लड लेवल कंडीशन, लेकिन फिर भी विजिलेंस एंड ड्यू केयर जो है वो हम लोग फुली. अच्छा, लाइटर वेन में वैसे मैं आपको बताऊं शेरदिल साहब, हमारे घरों में जब तैयारी होती है ना ईद की, तो चूंकि हम ईद मनाते रहते हैं चौथे पांचवें दिन भी, तो इस मरतबा हमें बताया गया कि घर पे जितने भी मेहमान आ जाएं हम तैयार हैं. तो मेहमान जरा 10 ज्यादा आ गए तो हमने डिस्कवर किया हम तैयार नहीं थे. सो आई जस्ट लीव इट एट दैट. ये तो अच्छी बात है कि लो लेवल से भी नीचे है, खुदा ना खास्ता कहीं टेस्ट ना हो जाए. बट आई विल कम टू द प्रिपरेशन साइड एज वेल. लेकिन अच्छी खबर ये है कि देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट. लेट मी गो टू केपीके नाउ. जनाब बंगश साहब, नौशेरा के अंदर से हुई खबर आई, फिर चारसदा के अंदर बड़ी रूमर्स चल रही हैं, मर्दान के अंदर, सवाबी के अंदर रूमर्स चल रही हैं, सवाद से लोगों ने कॉल किया. आपकी असेसमेंट क्या है केपीके के हवाले से? तलत साहब, जहाँ तक केपीके का ताल्लुक है, हमारे यहाँ जो फ्लैश फ्लडिंग हुई है वो मेनली चराट के पहाड़ों के ऊपर जो बारिशें हुई हैं उसमें पीरप्याई, अज़ाखेल पाया, अज़ाखेल बाला और खटकले और ये चंद इलाकों में पानी आया है. जो हिल टॉरेंट्स हैं उनमें मीडियम साइज़ का मीडियम लेवल का फ्लड था. उसके अलावा मानसेरा में, बालाकोट में, इन इलाकों में कुछ फ्लैश फ्लडिंग हुई है. बट नन ऑफ द अदर एरियाज दैट यू मेंशन्ड, उनमें कोई ऐसी फ्लडिंग की या कोई तशवीशनाक बात या कहीं कोई नुकसान पहुंचने की बात हुई. बारिश हुई, इट वाज वेलकम लाइक चेयरमैन एनडीएमए सेड, और उसमें लोगों को काफ़ी रिलीफ हुई इंक्लूडिंग माई सेल्फ. लेकिन नुकसान और कहीं नहीं हुआ. ये जानी नुकसान रिपोर्ट हो रहा है केपीके से, ये कहाँ पे है? नौशेरा में मेरे ख्याल में रिपोर्ट हुआ है. There were 9 killed, I was reading somewhere. जी एग्जैक्टली जी, ये डिस्ट्रिक्ट नौशेरा में 3 डेथ्स हुई हैं जी. अज़ाखेल पाया में सारे ये तीनों अनफॉर्चुनेट डेथ्स हुई हैं. एंड दे बेसिकली द डेथ्स वर ड्यू टू बिल्डिंग कोलैप्स. वो कच्चे घर थे, उनके कोलैप्स से हुए. और एक डेथ जो है रिपोर्टेड, कंफर्म्ड रिपोर्टेड इन बालाकोट. तो इसके अलावा और कोई हमारे पास, तो वो जो हमारे पुरानी इमेजरी जो होती थी कि जी अब पानी के रेले आ रहे हैं और उसमें से लोग बह जा रहे हैं, इनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है. हैवी डाउनपोर की वजह से ये अमवात जो हुई हैं, अनफॉर्चुनेट एज दे आर, लेकिन ये हैवी डाउनपोर की वजह से हुई. एग्जैक्टली जी. और जैसे
ابھی چیئرمین صاحب نے ظفر صاحب نے یہ فرمایا کہ ریورائن فلڈز نہیں ہیں، ہمارے جتنے بھی ریور سسٹمز ہیں وہ لو لیول پہ چل رہے ہیں اور دیر از ایبسولوٹلی نو ڈینجر آف اینی فلڈز فی الحال، یا نو رپورٹس آف اینی فلڈز. جو یہ ہل ٹورنٹس ہوتے ہیں جی، یہ ٹریڈیشنلی ہم جب چھوٹے تھے ہمیں بتایا جاتا تھا کہ جی کبھی بھی خوڑ کے ایریا میں، یہ جس کو ہم نالا کہتے ہیں، برساتی نالا، اس میں نہ نہایا کرو ورنہ سڈنلی آپ کو بہا کے لے جائے گا، بیکاز یو ڈونٹ نو. اور فلیش آف اے سیکنڈ، یہ اسی لیے اس کو فلیش فلڈز بولتے ہیں. اوپر بارش ہوتی ہے تو لیکن بنگے صاحب ہمیں چھوٹے ہوتے یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ درخت نہیں کاٹنے چاہیے نا، کیونکہ اس سے بھی جو ہے وہ پانی کا ریلا بڑا نیچے آ جاتا ہے. اور اگر وہ خیر آپ کا موضوع نہیں ہے لیکن ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں کہ جو حال ہے درختوں کی کٹائی کا، جو ڈیفارسٹیشن کا، میں تو وزٹ کرتا رہتا ہوں، اٹ از انبلیویبل. سو آج کل تو بالکل ہی نہانا چاہیے، پہاڑ کے پیچھے تو ہونا ہی نہیں چاہیے آپ کو، اوپر درخت ہی نہیں ہے، نتھنگ ہولڈز دا واٹر. میں آپ سے 100% بلکہ 110% ایگری کرتا ہوں. ہم نے اپنی انوائرمنٹ کا جو حال کر دیا ہے جی، تو آئی تھنک وی ڈیزرو دس کائنڈ آف ٹریٹمنٹ فرام مدر نیچر. لیکن دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک چیز اور ہمیں بتائی گئی تھی اور ابھی ہمیں بھول گئی ہے، وہ یہ کہ کسی کی زمین میں، کسی کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالو، اور اپنا حق جہاں پہ ہے وہاں پہ اپنی کنسٹرکشن کرو، جہاں پہ آپ کا حق نہیں ہے وہاں پہ نہ کرو. دونوں چیزیں اب اگر میں دریائی نالے میں اپنی دکان اور اپنا گھر اور اپنی دیوار ایکسٹینڈ کرتا ہوں تو پھر یہی ہوگا جو کل ہوا. کیونکہ اگر آپ دیکھیں وہاں پہ موقع پہ ہم نے جا کے دیکھا تو اٹ از ویری ایویڈنٹ کہ لوگوں نے جو انکروچمنٹس کی ہوئی تھیں اسی کو بہا کے لے گئے پانی، اس سے زیادہ اس نے کسی کو کچھ نہیں کہا.